السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں القاسم اسلامک۔ واقعہ معراج۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال ہے، یہ واقعہ ابتدا سے انتہا تک عجیب و غریب اور عقل کو حیران کر دینے والی باتوں پر مشتمل ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ یکایک چھت پھٹی اور حضرت جبریل امین اترے اور ان کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنتی سواری لائی گئی اور مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ اور یہ معراج کا مبارک سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں فرمایا، وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم اور وہاں کے عذاب۔ اسی طرح آسمانوں پر مختلف انبیاء اکرام سے ملاقات بھی ہوئی۔ پھر آپ راتوں رات مکہ مکرمہ بھی پہنچ گئے۔ کیوں نہ ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک 2 حصوں پر منقسم تھا۔ پہلا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، جسے اسرا کہا جاتا ہے، یہ جنتی سوار براق پر طے کیا گیا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، جس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کے قدم پڑتے تھے۔ دوسرا سفر بیت المقدس سے آسمانوں پر جانا ہوا۔ بیت المقدس میں داخلے کا شاہانہ انداز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس روانہ ہوئے، اور پہلے ہی انبیاء اکرام کی ارواح کو بیت المقدس پہنچنے کا حکم مل گیا تھا، اس لیے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہانہ استقبال ہو سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ جس پر سواری کر کے آئے تھے اس کا نام براق تھا، اور یہ جانور جنت سے لایا گیا تھا۔ وہاں پہنچنے پر نوری براق کو ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہاں تمام انبیاء اکرام، آقا نامدار سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم میں سب کے سب سر خم تسلیم کیے ہوئے کھڑے تھے۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء اکرام کو نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ بیت المقدس سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا۔ آسمانوں پر جانا یا تو سیڑھی کے ذریعے تھی یا براق کے ذریعے۔ اس سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے۔ پہلے آسمان پر فرشتے نے سوال کیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح کا سوال و جواب 7واں آسمان پر ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا۔ اس کے بعد
البیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ سدرہ سے آگے کیا ہوا، اس کی کیفیات کیا تھی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ راز و نیاز، محبت و یقین کا ایسا مرحلہ تھا جسے لے جانے والا اور پا جانے والا ہی سمجھ سکتا ہے، اور وہی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، جو پورے 50 تھی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی، اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم کر دی گئی، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید تخفیف کی باتیں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بار بار تخفیف کا سوال کرنے میں شرم آ رہی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی گئی کہ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے، میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بڑھا کر دیتا ہوں۔ اگرچہ نماز ادا کرنے میں 5 ہیں، لیکن ثواب میں پورے 50 ہیں۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے معراج کا واقعہ بیان کیا تو کفار ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل نے کفار مکہ کو اکٹھا کیا، تمام قبائل کو جمع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر نو سارا واقعہ سنایا تو کفار مکہ کو اب بھی یقین نہ آیا۔ واقعہ سننے کے بعد پھر تالیاں بجانے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگا۔ کفار مکہ میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج تک آپ بیت المقدس نہیں گئے، ذرا بتائیے اس کے ستون کتنے ہیں اور دروازے کتنے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے کر دی۔ وہ جو سوال کرتے میں جواب دیتے جاتا، مگر پھر بھی کفار مکہ نے اس واقعے کو سچا نہ جانا۔ اس کے بعد ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا چلا آیا، کہنے لگا، اے ابوبکر، تو نے سنا ہے کہ محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا بھی سفر کر کے چلے آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہتے ہیں تو ضرور سچ کہتے ہیں، ان کی زبان پر جھوٹی باتیں آ ہی نہیں سکتی۔ میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی دن بارگاہ رسالت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر خوب شیئر فرمائیں۔ جزاک اللہ۔